بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ اردو کی 6 کلاس کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی اور سبق نمبر 11 میں جس کا نام ہے ہمارا ماحول اور آلودگی، آج ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اینڈ تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا کیونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اس میں خلاصہ ہے اور ایکسرسائز بھی ہے اور ایسے کوشچنس بھی ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خلاصہ، جو لائنز میں نے انڈر لائنز کی ہیں یہ ساری آپ نے اس خلاصے میں ایڈ کرنی ہے۔ انسان صدیوں سے اس کرہ ارض پر آباد ہے، اس کا زمین اور اس کے ماحول سے گہرا رشتہ ہے۔ خوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے اور ناخوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء مثلاً انسان، حیوان، چرند پرند، درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن ہے، نیچے کی طرف آئیں گے، وہ بھی آپ نے اس کے خلاصے میں ایڈ کرنی ہے۔ گندگی کا بیماریوں سے براہ راست تعلق ہے۔ کوڑا کرکٹ اور گندے پانی کے جوہر وہ جگہ جہاں مکھیاں، مچھر اور انواع اقسام کے کیڑے مکوڑے بکثرت پرورش پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان جگہوں پر ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ سائنسی ترقی سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ کس قسم کا ماحول ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کس قسم کا ماحول ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہیضہ، ٹائیفائڈ، پولیو اور اس جیسی دوسری بیماریاں مختلف جراثیم، بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، سائنس کی ترقی نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہمیں اپنا ماحول، محلہ، علاقہ اور دیگر متعلقات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں صاف ہوں گی تو ہم بیماریوں سے دور رہیں گے۔ اب بازار میں بھی ایسے سپرے بآسانی دستیاب ہیں جو ہماری صحت کے لیے خطرہ بننے والے جراثیم کو تلف کر دیتے ہیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت انسان نے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے مختلف طریقے دریافت کر لیے ہیں، چنانچہ آلودہ پانی بھی پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، آلودگی کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے 3 بڑی قسمیں ہیں: آبی آلودگی، صوتی آلودگی اور فضائی آلودگی۔ وہ آلودگی جو پانی کو متاثر کرے آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کا کیمیکل ملا پانی ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ جب یہی پانی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے استعمال میں آتا ہے تو اس سے وہ مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی فصلوں کو دیا جاتا ہے تو فصلیں آلودہ ہو جاتی ہیں۔ آلودگی کی ایک بہت بڑی قسم صوتی آلودگی بھی ہے۔ بڑے شہروں میں آبادی بڑھنے اور ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے شور کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فیکٹریوں، کارخانوں اور میلوں میں مشینوں کے چلنے کی آوازوں میں سے یہی شور پیدا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، مسلسل شور میں زندگی بسر کرنے والوں کے مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کئی طرح کے اعصابی امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، آلودگی کی ایک قسم فضائی آلودگی بھی ہوتی ہے۔ فیکٹریوں یا کارخانوں سے نکلنے والا دھواں یا کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے سے نکلنے والا دھواں فضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سڑک پر چلنے والے تقریباً تمام ٹریفک بھی آلودہ فضا میں چھوڑتی ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ سانس کی اکثر بیماریاں فضائی آلودگی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کا خاص خیال رکھیں، اپنے ارد گرد گندگی نہ پھیلائیں، گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تاکہ ان کے ذریعے سے آلودگی میں اضافہ نہ ہو۔ آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں اور گاڑیوں کے مالکان پر بھاری جرمانے کیے جائیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ اگر ہم اپنے ماحول کا خیال رکھیں گے تو خود بھی صحت مند رہیں گے اور معاشرہ بھی پھلے پھولے گا۔ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے خلاصہ۔ اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے مختصر سوال ہے ان کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے جی، ماحول سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے، وہ آپ کو کوشش کروں گی کہ بک کے اندر سے ہی سوالوں کے جواب لگاؤں۔ جواب آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء مثلا انسان، حیوان، چرند پرند، درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر مکمل ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ یہاں تک کوشچن نمبر 1 کا آنسر آپ نے لگا لینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آلودگی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، فضا میں موجود مضر صحت عوامل کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ نام تحریر کریں۔ تو ان کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں جن میں 3 بڑی قسمیں ہیں: آبی آلودگی، صوتی آلودگی اور فضائی آلودگی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ آنسر ہے، درخت ماحول دوست ہوتے ہیں، یہ آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، درختوں سے پھل، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، گندگی کے ڈھیر کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، گندگی کے ڈھیر جراثیم پھیلاتے ہیں۔
سوال نمبر 6 ہے صوتی آلودگی کا کیا نقصان ہے؟ تو اس کا آنسر بک میں سے ہی آپ کو میں لگواؤں گی، تو آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے وہ لوگ جو اس شور میں کام کرتے ہیں ان کی قوت سماعت پر کافی اثر پڑتا ہے اور وہ نسبتاً اونچا سننے لگتے ہیں۔ یہی نہیں، مسلسل شور میں زندگی بسر کرنے والوں کے مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کئی طرح کے اعصابی امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سوال کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلا سوال ہے جی، سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں، جن میں سب سے پہلا سوال ہے ماحول ہماری زندگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی اور طمانینت محسوس کرتا ہے، لیکن اگر ماحول آلودہ اور خراب ہو جائے تو انسان مسرت اور روحانی خوشی کی بجائے دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر نوٹ کر لینا ہے۔ دوسرا تفصیلی سوال ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا تفصیلی سوال ہے آلودگی کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے گندا پانی، ٹریفک کا شور، گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں، کوڑا کرکٹ آلودگی کی وجوہات ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کے متن کے مطابق آپ نے درست جواب دینے ہیں۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے، درخت ہمارے لیے ہیں، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 فائدہ مند۔ اس کے بعد اگلا ہے بیماریوں کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا MCQs ہے بیماریوں کی بڑی وجہ ہوتی ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 3 مکھیاں اور مچھر۔ نیکسٹ ہے انسان خود بناتا ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 اپنا ماحول۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اچھا ماحول انسان کو رکھتا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 3 صحت مند۔ نیکسٹ ہے گندگی کا بیماریوں سے تعلق ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 1 براہ راست۔ نیکسٹ ہے قوت سماعت پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 شور۔ کورونا کی وبا پھیلی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 3 وائرس سے۔ نیکسٹ ہے آلودگی کی بڑی اقسام ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 1 3۔ نیچے کی طرف مزید آئیں تو آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، مناسب الفاظ لگا کے آپ نے فل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی جو خالی جگہ پہ لکھیں گے خوشگوار ماحول ڈیش کے لیے مفید ہوتا ہے، تو یہاں پہ لکھیں گے انسانی صحت کے لیے۔ نیکسٹ ہے ہیضہ، ٹائیفائڈ اور پولیو وغیرہ جیسی بیماریاں مختلف ڈیش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یہاں آپ لکھیں گے بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے اسپرے کی مدد سے ہم ڈیش کو تلف کر سکتے ہیں، تو یہاں آپ لکھیں گے جراثیم کو۔ نیکسٹ ہے آلودہ پانی بھی ڈیش کے قابل بنایا جا سکتا ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے پینے کے قابل۔ نیکسٹ ہے شور کی زیادتی کی وجہ سے ڈیش آلودگی پھیلتی ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے صوتی آلودگی۔ لاسٹ ہے دھوئیں کی وجہ سے ڈیش آلودگی پیدا ہوتی ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے فضائی۔ خالی جگہ کمپلیٹ کرنے کے بعد بڑھتے ہیں جملے کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ ان الفاظ کو غور سے دیکھ لیں، پھر آپ کو میں ان کے جملے لکھ کے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے اثر، اس کا آپ جملہ لکھیں گے آپ کو میری بات کا اثر نہیں ہوا۔ محفوظ کا جملہ لکھیں گے خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھو۔ دیکھ بھال کا جملہ لکھیں گے بیمار کی دیکھ بھال کرو۔ خراب کا جملہ ہوگا خراب ماحول صحت کو متاثر کرتا ہے۔ صحت مند کا جملہ آپ لکھیں گے صحت مند انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ زراعت کا آپ جملہ لکھیں گے فضا میں مضر صحت زراعت کا ہونا فضائی آلودگی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے آپ کے خیال میں آلودگی کی کون سی قسم انسانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے؟ بحث کریں۔ اس کا آنسر ہے میرے خیال میں آلودگی کی تینوں اقسام انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آلودگی کے ہر قسم انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ماحول سے ایسے عناصر کو ختم کریں جو آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے درختوں کے کم یا زیادہ ہونے سے آب و ہوا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دلائل دیں۔ تو اس کا آنسر ہے درختوں کے کم ہونے سے ماحول میں خوشگواریت، ٹھنڈک، آکسیجن اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ درختوں کی زیادتی کی وجہ سے ماحول صاف ستھرا اور فضا صاف رہتی ہے۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، درخت ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، درختوں سے آلودگی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے لفظ فضا فے سے شروع ہوتا ہے اور الف پر ختم ہوتا ہے، آپ کم از کم ایسے 3 الفاظ اور بتائیں جو فے سے شروع ہوں اور الفاظ الف پر ختم ہو۔ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیے فنا، فدا اور فکرہ، یہ آپ نے یہاں لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد زبان شناسی ہے، متلازم الفاظ ہے، اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے مزید الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم باغ کے متعلق سوچیں تو درخت، پودے، پھول اور پرندے وغیرہ ذہن میں آتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ متلازم ہیں اور ان کو گروہی الفاظ بھی کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے وہ آپ نے سوال نمبر 9 دیے گئے الفاظ کے متلازم الفاظ تحریر کریں، آپ نے اسی کے اکارڈنگ کرنے ہیں۔ ہسپتال ہے تو یہاں پہ آپ نے متلازم الفاظ لکھنے ہیں نرس، دوائیں، ڈاکٹر وغیرہ۔ بازار میں آپ لکھیں گے دکانیں، دکاندار، چیزیں، گاہک۔ فوج میں آپ لکھیں گے توپ، کمانڈر، تربیت، طیارے۔ مسجد والے آپ نے متلازم الفاظ میں لکھنا ہے صفے، محراب، نمازی، اذان، اور اسکول میں لکھیں گے اساتذہ، کتاب، صحن، گھنٹی، طالب علم وغیرہ۔ متلازم الفاظ کمپلیٹ کرنے کے بعد نیچے آئیں گے سوال نمبر 10 سے ہم درجہ ذیل تصور کو
درجہ بالا تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اس سبق کا خلاصہ رکھے تو سبق کا خلاصہ ہم سٹارٹنگ میں کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 10 میں خلاصہ لکھنا ہے تو وہ ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے جی، درجہ بالا اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیراگراف کی تحلیل کریں، تو تحلیل کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک کچھ ریڈنگ ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تحلیل نگاری کیا ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے، کسی عبارت کے ہم نکات اخذ کر کے اس کا نچوڑ یا خلاصہ لکھنا تحلیل نگاری کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی طویل مضمون، عبارت یا تقریر کے اضافی جملے اور غیر اہم الفاظ کو نکال کر اس کے اصل مفہوم کو اس طرح مختصر بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی اہم بات بھی نہ چھوٹے اور تحریر بھی مختصر ہو جائے، اس کو تحلیل نگاری کہتے ہیں۔ تو جو سوال نمبر 11 ہے وہ بھی آپ نے اسی کے اکارڈنگ کر کے آپ نے اس کی تحلیل نگاری کرنی ہے۔ یہ آپ پیراگراف اور سے دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا تحلیل میں کیا لائنیں ایڈ کرنی ہیں۔ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے، مرغی سوائے مرغ کے کسی کو نہیں پہچانتی، وہ پالتو جانور کی طرح مالک کی وفادار نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ حلال ہونے کی بنا پر مسلمانوں کو اپنی خون کا پیاسا سمجھتی ہے اور تعصب رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سبق نمبر 11 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو سبق سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو، کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔